بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد تاریخ کی سب سے طاقتور قوم گزری ہے۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے ان کو تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ لمبے قد اور مضبوط اقامت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے ہیں جن کی حکومت جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو آپس میں بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں بے شمار خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سان بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا تابعدار بنا لیا اور اس طرح پوری جنوبی حکومت اس کے قلمروں میں شامل ہو گئی۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر بنا دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اس کو سمجھانے اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اب مال و دولت ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں دنیا میں ہی بنا دوں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 کے برابر مقرر کیا۔ اس نے دنیا کے تمام ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے ضیاق کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس ہے وہ مجھ کو بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام سرداروں اور حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنوا کے بھیجے اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس لمبا اور 10 کوس چوڑا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو اس نے ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں بنائیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون ان جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات تھے۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے پر بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی، حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھائے جائیں۔ پھر نہروں کے اندر میٹھا پانی، کسی میں دودھ، کسی میں شراب اور کسی میں شہد جاری کیا گیا۔ باقی ارم کے مکمل ہونے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب ہوا تو تمام لوگ اس کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے اور اس پر زر اور جواہر نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں باہر نکال کر ہی رکھا تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ ملک الموت ہوں۔ پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ کہا کہ تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا کہ مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا کہ مجھ کو حکم نہیں کہ اس قدر مہلت دو کہ گھوڑے سے ہی اتر آؤں۔ جواب ملا کہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ساتھ زمین بوس ہو گیا اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔